الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام نور الانوار کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس ثم لا باس ان یکون هذه الاصول فروعا لشیء آخر لأنها كلها اصول بالنسبة الى الحکم، فالکتاب والسنة فرع للتصدیق باللہ ورسولہ، والاجماع فرع للدعی، والقیاس فرع للثلاثہ۔ ثم لا باس، شارح کی یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال مقدر یہ ہے کہ کتاب یہ فرع ہے اللہ کی، اور سنت فرع ہے رسول اللہ کی، اور اجماع فرع ہے داعی کی۔ داعی یعنی اس دلیل باعث کی جو اجماع پر مقدم ہوتی ہے، یعنی دلیل ظنی، مثال کے طور پہ خبر واحد یا قیاس۔ اور قیاس یہ فرع ہے ان تینوں کی، کتاب سنت اجماع امت تینوں کی فرع ہے۔ جب بات ایسی ہے کہ یہ تو فروع ہیں، کتاب سنت اجماع امت قیاس یہ فروع ہیں، تو یہ فروع ہیں تو ان کو اصول کہا جانا کس طریقے سے درست ہو سکتا، کیونکہ ایک ہی شے فرع اور اصل دونوں نہیں ہو سکتی، یہ تو متضاد ہیں۔ تو سوال آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ ہے سوال کہ یہ چاروں فروع ہیں نفس الامر میں، تو فروع ہونے کے باوجود ان کو اصول کہا جانا، جیسا کہ مصنف نے کہا اصول شرع تین ہیں، کتاب سنت اجماع امت اور اصل رابع قیاس ہے، یعنی شرع کے اصول چار ہیں، کتاب سنت اجماع امت اور قیاس۔ تو کتاب سنت اجماع امت اور قیاس کو مصنف نے اصول کہا، حالانکہ یہ اصول نہیں ہیں بلکہ فروع ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کتاب اللہ کی فرع ہے، سنت رسول اللہ کی فرع ہے، اجماع داعی کی فرع ہے، اور قیاس ان تینوں کی فرع ہے۔ تو یہ تو فروع ہیں، اصول نہیں ہیں۔ یہ ہے سوال۔ جواب یہ ہے کہ آپ نے کہا سوال میں کہ یہ فروع ہیں تو اصول نہیں ہو سکتے، کیونکہ فروع اور اصول متضاد ہیں۔ جواب: ہاں، یہ صحیح ہے، فروع اور اصول متضاد ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک معین شخص مثلاً زید، اس کے بارے میں رات و دن آپ بولتے ہیں کہ بیٹا ہے، باپ ہے، آپ کو معلوم ہے بیٹا فرع ہے، باپ اصل ہے، مگر ایک معین شخص زید کو کسی وقت بیٹا بھی کہتے، کسی وقت باپ بھی کہتے، تو ایک معین شخص بیٹا اور باپ دونوں ہوتا، عرف عام میں رائج ہے۔
آپ اپنے ابو ہی کو دیکھ لیجئے کہ آپ کے ابو ہیں، وہ ابو بھی ہیں اور آپ کے دادا کے بیٹے بھی ہیں، تو فرع اور اصل دونوں ہیں۔ ہاں، تو جس طریقے سے آپ کے ابو ہیں اور آپ کے دادا کے بیٹے ہیں، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ ایک نفس الامری چیز ہے، تو ایک ہی شخص کا بیٹا اور باپ ہونا، اصل و فرع ہونا جائز ہے، تو ایک اعتبار سے نہیں ہے۔ وہ بیٹے کسی اور کے ہیں، باپ کسی اور کے ہیں، باپ کسی اور کو دیکھتے ہوئے ہے، بیٹا کسی اور کو دیکھتے ہوئے ہے، یہی حال کتاب سنت اجماع امت کا بھی ہے۔ تو ان کو جو اصول کہا جاتا ہے، حکم کی طرف نظر کرتے ہوئے، حکم کے اعتبار سے بعید طور کہ احکام کا ثبوت ان کے ذریعے سے ہوتا، بعید طور کہ یہ احکام کو ثابت کرتے، بعید طور کہ احکام کی ان کے اوپر بنیاد ہے، تو احکام کے اعتبار سے ان کو اصول کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصول ہیں احکام کی طرف نظر کرتے ہوئے، احکام کے اعتبار سے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کسی اور کو دیکھتے ہوئے فروع ہوں۔ یہ ہے سوال کا جواب۔ تو سوال یہی تھا کہ پھر یہ چاروں اصول کیسے ہو سکتے؟ جواب کی تقریر میں یوں کہیں کہ یہ چاروں یعنی کتاب سنت اجماع امت اور قیاس حکم شرعی کے لیے اصول ہیں، اس طور پر ان کو اصول کہا گیا، اور اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ یہ کسی دوسری شے کے لیے فروع ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو شارح کہتے ہیں۔ ثم لا باس ان یکون هذه الاصول فروعا لشیء آخر، پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ یہ اصول فروع ہوں شیء آخر، یہ اصول کتاب سنت اجماع امت کسی دوسری چیز کی فروع ہوں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر کچھ حرج کی بات نہیں ہے کہ یہ اصول کسی دوسری چیز کے فروع ہوں، کیونکہ یہ سب کتاب سنت اجماع امت اصول ہیں، حکم کے اعتبار سے حکم کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ بس اتنے سے بات کافی ہے، حکم کو دیکھتے ہوئے اصول ہیں، اس طور پر انہیں کہا گیا کہ یہ اصول ہیں۔ فالکتاب والسنہ فرع للتصدیق باللہ ورسولہ، تو کتاب اور سنت یہ فرع ہے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی۔ حاصل گفتگو یہ کہ کتاب فرع ہے تصدیق باللہ کی، اور سنت فرع ہے تصدیق بے رسول اللہ کی۔ محشی کہتے ہیں کہ اس عبارت میں تسامح ہے، کیونکہ کتاب اور سنت یہ دونوں متحقق ہیں، اگرچہ تصدیق باللہ و تصدیق برسول اللہ نہ پائی جائے، اس لیے شارح کے لیے بہتر یہ ہوتا کہ وہ کہتے کہ کتاب فرع ہے اللہ کی اور سنت فرع ہے رسول اللہ کی۔ والاجماع فرع للداعی گفتگو کر چکا، اور اجماع یہ داعی کی فرع ہے، اور قیاس تینوں کی فرع ہے۔ بات ختم ہو چکی، یہ بات ثابت ہو چکی کہ ان چاروں کو اصول کہا جانا درست ہے، اور یہ چاروں یعنی کتاب سنت اجماع امت قیاس اصول ہیں احکام کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ وجہ الحصر فی هذه الاربع ان المستدل لا يخلو اما ان يتمسك بالوحی او غیرہ۔ یہ جو عبارت آ رہی ہے، اس عبارت سے شارح کا مقصود یہ کہ مصنف نے جو اس بات کی تصریح کی کہ اصول شرع چار ہیں، کتاب، سنت، اجماع امت، قیاس، تو اصول کا ان چار میں منحصر ہونا، اس کی وجہ یہ ہے، اصول شرع کے چار میں منحصر ہونے کی وجہ یہ ہے، تو وجہ انحصار
اصول شرع فی الاربع کو شارح اپنی اس عبارت سے بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں ان چار میں یعنی اصول کے چار میں منحصر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ استدلال کرنے والا کسی بھی حکم شرعی پر استدلال کرنے والا کسی بھی حکم پر استدلال کرنے والا، کیا مطلب؟ کوئی شخص کسی حکم پر استدلال کر رہا ہے تو دو حال سے خالی نہیں کہ اس کا استدلال یا تو وحی سے ہوگا۔ ایک منٹ رک جائیے، دیکھیے اردو میں وحی بولی جاتی ہا کے کسرے کے ساتھ، عربی میں لفظ وحا یہی وحین ہا کے سکون کے ساتھ ہے، تو ہا کے سکون کے ساتھ ہے، اردو میں ہا کے کسرہ کے ساتھ ہے، اس لیے آپ کنفیوزن نہیں ہوئیے گا کہ کبھی وحی بول دیتے اور کبھی وحی بول دیتے۔ بہرحال تو میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ کسی حکم پر استدلال کرنے والا جب استدلال کر رہا ہو تو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ وحی سے استدلال کر رہا ہے یا غیر وحی سے استدلال کر رہا ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ اگر وحی سے استدلال کر رہا ہے، کس سے استدلال کر رہا؟ وحی سے استدلال کر رہا۔ دو صورت کہ استدلال کرنے والا کسی حکم پر یا تو وحی سے استدلال کر رہا ہوگا یا غیر وحی سے استدلال کر رہا۔ اگر وحی سے استدلال کر رہا ہے تو یہ وحی یا تو مطلوع ہوگی یا غیر مطلوع ہوگی۔ ٹھہر جائیے، وحی اردو زبان میں، عربی میں وحی اور وحی کسے کہتے ہیں؟ کلام اصطلاح میں، لغت میں کی بات نہیں کر رہا، اصطلاح میں وحی کسے کہتے ہیں؟ کلام اللہ المنزل علی قلب الرسول وقد یطلق علی الالقاء ایضا۔ تو وحی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا کلام جو رسول کے قلب پر نازل کیا گیا وہ وحی ہے۔ اب وحی دو طرح کی ہے، وحی کو میں یہاں خاص کر رہا ہوں، مطلق وحی نہیں، وحی جو ہمارے رسول پر نازل ہوئی۔ وحی کی دو قسم ہیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع وہ وحی ہے یعنی رسول علیہ السلام کے قلب پر نازل کیا ہوا اللہ کا وہ کلام ہے جس کی نماز میں تلاوت جائز ہے، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ ناس، سورہ فلق وغیرہ کہ اللہ کا رسول علیہ السلام پہ اتارا ہوا کلام ہے اور اس کی نماز میں تلاوت جائز ہے، تو یہ وحی مطلوع ہے۔ اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مثلا انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ بھی کلام اللہ المنزل علی قلب الرسول ہی ہے، یہ بھی اللہ کا وہ کلام ہے جسے رسول کے قلب پر نازل کیا گیا، تو یہ بھی وحی ہے مگر نماز میں اس کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا وحی دو طرح کی ہوئی، مطلوع اور غیر مطلوع۔ تو بیچ میں دو لفظ آ گئے تھے، تشریح کرنے کے لیے مجھے رکنا پڑا کہ وحی کس کا نام ہے؟ کلام اللہ المنزل علی قلب رسول۔ پھر دوسری بات یہ کہ وحی کی دو قسم ہیں، مطلوع اور غیر مطلوع۔ مطلوع جس کی نماز میں تلاوت جائز ہو، غیر مطلوع جس کی نماز میں تلاوت جائز نہ ہو۔ گفتگو یہاں سے چل رہی تھی کہ مستدل کسی حکم پر استدلال کر رہا ہے تو یا تو اس کا استدلال وحی سے ہوگا یا غیر وحی سے ہوگا۔ اگر وحی سے استدلال کر رہا تو یہ دو حال سے خالی نہیں کہ وہ وحی یا تو مطلوع ہوگی یا غیر مطلوع ہوگی۔ مطلوع غیر مطلوع کی تشریح گزر چکی، وحی یا تو مطلوع ہوگی یا غیر مطلوع۔ اگر اول ہے یعنی مطلوع ہے تو وہ کتاب اللہ ہے، اگر دوم ہے غیر مطلوع ہے تو وہ سنت رسول اللہ ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ مستدل وحی سے استدلال کر رہا ہے اور وہ وحی مطلوع ہے تو وہ کتاب ہے، اور وحی سے استدلال کر رہا ہے اور وہ غیر مطلوع ہے تو وہ سنت رسول اللہ ہے اور وہ سنت ہے۔
تو یا تو وحی سے استدلال کر رہا ہوگا یا غیر وحی سے استدلال کر رہا۔ اگر مستدل غیر وحی سے استدلال کر رہا ہے تو یہ غیر وحی کل کا کلام ہوگا۔ مستدل غیر وحی سے استدلال کر رہا تو یہ غیر وحی یا تو کل کا قول ہوگا یا بعض کا قول ہوگا۔ غیر وحی یا تو کل کا قول ہوگا یا بعض کا قول ہوگا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ مستدل غیر وحی سے استدلال کر رہا تو یہ غیر وحی بھی دو حال سے خالی نہیں۔ غیر وحی وہ قول ہے، قول سے ہی استدلال کر رہا تو اب وہ دو حال سے خالی نہیں کہ یہ غیر وحی یا تو کل کا قول ہے یا بعض کا قول ہے۔ اگر کل کا قول ہے تو اجماع ہے، بعض کا قول ہے تو قیاس ہے۔ یہ رہی اصول کے چار میں منحصر ہونے کی وجہ۔ بہت تیزی سے مستدل کسی حکم پر استدلال کر رہا ہے تو یا تو وحی سے استدلال کر رہا ہو یا غیر وحی سے۔ اگر وحی سے استدلال کر رہا ہو مطلوع ہے تو کتاب ہے، غیر مطلوع ہے تو سنت ہے۔ غیر وحی سے استدلال کر رہا وہ کل کا قول ہے تو اجماع ہے، اور بعض کا قول ہے تو قیاس ہے۔ یہ رہی اصول کے چار میں، اصول شرع کے چار میں منحصر ہونے کی وجہ ہے۔ اب دیکھیں شارح کیا کہتے ہیں۔ وجہ الحصر فی هذه الاربع ان المستدل لا يخلو اما ان يتمسك بالوحی او غیرہ۔ ان چار میں کتاب و سنت اجماع امت میں اصول کے منحصر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مستدل کے لیے خالی نہیں ہے کہ وہ یا تو وحی سے استدلال کرے گا یا غیر وحی سے استدلال کرے گا، اور وحی اگر وحی سے استدلال کرے تو وحی یا تو مطلوع ہوگی تو وہ کتاب ہے یا غیر مطلوع ہوگی تو سنت ہے، اور اگر غیر وحی سے استدلال کرے تو یہ غیر وحی اگر کل کا قول ہے تو اجماع ہے، اور اگر کل کا قول نہیں ہے تو قیاس ہے۔ بات ختم ہوئی، اور یہ بات معلوم ہوئی کہ اصول کے چار میں منحصر ہونے کی وجہ یہ ہے۔ یہ حصر جو ابھی آپ نے سنا حصر استقرائی ہے۔ بہرحال یہ بات تو معلوم ہوئی کہ اصول چار میں منحصر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے۔ اب جو عبارت آ رہی ہے وَأَمَّا شَرَائِعُ مِن قَبْلِنَا فَمُلْحَقَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَتَعَامُلُ النَّاسِ مُلْحَق بِالْإِجْمَاعِ وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ فِيمَا يُعْقَلُ مُلْحَق بِالْقِيَاسِ وَفِيمَا لَا يُعْقَلُ مُلْحَق بِالسُّنَّةِ وَالِاسْتِحْسَانِ وَنَحْوُهُ مُلْحَق بِالْقِيَاسِ۔ یہاں تک کی جو عبارت ہے یہ کچھ سوالات کے جوابات ہیں، کچھ سوالات کے جواب ہیں، یعنی دفع دخل مقدر ہے، سوال مقدر کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ادلہ کو چار میں محصور کرنا، ادلہ کا چار میں حصر درست نہیں ہے۔ یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ سوال سن لیا کہ سوال کرنے والا سائل یہ کہتا ہے کہ اصول کا چار میں حصر درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ باطل ہے۔ کیونکہ حکم کبھی اگلی شریعتوں سے بھی ثابت ہوا کرتا، تو اگلی شریعتیں حکم کو ثابت کرنے والی بھی ہوئی تو اصول مثبت حکم، اصل کا معنی یہی ہے، اصل شرعی کا معنی یہی ہے مثبت حکم، تو حکم کا ثبوت اگلی شریعتوں سے بھی ہوتا، کبھی کبھی حکم کا ثبوت اگلی شریعتوں سے بھی ہوتا، تو اگلی شریعتیں مثبت حکم ہوئی تو اگلی شریعت بھی ایک اصل ہے، تو اور جب اگلی شریعت ایک اصل ہوئی تو پھر اصول چار نہیں بلکہ بڑھ کر کے 5 ہو گئے۔ یہ ہے سوال۔ کہتے ہیں چار میں حصر باطل ہے، سائل کہتا ہے، کیونکہ حکم اگلی شریعتوں سے بھی ثابت ہوا کرتا ہے۔ جواب کی تقریر
یہ ہے، یہ جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے یہ شریعت ہیں، یہ اگلی شریعت ہیں۔ آپ نے کہا کہ حکم کا ثبوت اگلی شریعتوں سے بھی ہوتا، اور جب ایسا ہے تو اصول 4 نہیں رہے بلکہ 5 ہو گئے۔ اس کا جواب یہ کہ اگلی شریعتیں ہمارے اوپر کبھی لازم ہیں اور کبھی لازم نہیں ہیں۔ ہاں، اگلی شریعتیں ہمارے اوپر لازم اس وقت ہے جب کہ اللہ اور رسول نے اس کو انکار کے بغیر بیان کیا ہو، انکار کے بغیر تب ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو اگر اللہ نے اگلی شریعتوں کو بیان کیا ہے انکار کے بغیر، تو اب ایک حکم جو اگلی شریعت سے ثابت ہو رہا ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکم اگلی شریعت سے بیان ہو رہا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے انکار کے بغیر، تو یہ ملحق ہوگا کتاب سے۔ یہ ملحق ہوگا کس سے؟ کتاب سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اگلی شریعت کو کتاب سے لاحق کر دیا گیا، سمجھ رہے؟ اور اگر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے، وہ جو اگلی شریعت سے ثابت اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے انکار کے بغیر، تو وہ سنت سے ملحق ہوگا۔ اور اگر اللہ اور رسول نے بیان نہیں فرمایا ہے یا بیان کرنے کے ساتھ اس کا انکار کر دیا، تو اگلی شریعتوں سے حکم کا ثبوت نہیں ہوگا۔ اگلی شریعتوں کی پابندی ایسی صورت میں ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، کیونکہ اگلے لوگ اپنی شریعتوں کو، اپنی کتابوں کو محفوظ نہیں رکھ پائے ہیں۔ جب بات ایسی ہے تو اصول 4 پر بڑھے نہیں، 4 میں ہی منحصر رہے۔ دیکھیے، جواب کی تقریر ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اس طریقے سے جواب کی تقریر میں بول سکتے ہیں کہ اگلی شریعتیں ہمارے اوپر اسی وقت لازم ہوتی ہیں جب کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے انکار کے بغیر بیان کیا ہو، جیسے اللہ رب العزت کا قول وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ، ہم نے یہودیوں پر تورات میں فرض کیا، کیا فرض کیا کہ نفس کے بدلے نفس، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص وَهَذَا كُلُّهُ بَاقٍ عَلَيْنَا، یہ پورا کا پورا ہمارے اوپر باقی ہے۔ تو یہ کتاب کے ساتھ ملحق ہے۔ وَعَلَى الثَّانِي، اور دوسری تقدیر پر جب اللہ کے رسول نے اس کو بیان کیا ہو انکار کے بغیر، تو سنت کے ساتھ ملحق ہے، تو حصر و تام رہا، اصول 4 ہی میں منحصر ہوئے۔ ہاں، اگر اللہ اور رسول نے بیان نہیں فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں فرمایا، اور وہ تورات اور انجیل یا دوسری آسمانی کتابوں میں موجود ہے، فَلَا تَلْزَمُنَا، تو وہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، اس لیے کہ بکثرت انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، تو یقین نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اور رسول نے جب ہم سے کسی بات کو، اگلی شریعت کی کسی بات کو بیان فرمایا اور قصہ کے بعد صراحتاً انکار کر دیا اس طور پر کہ فرمایا لا تفعلوا مثل ذلك، اس طریقے سے نہیں کرو، یا دلالتاً انکار فرمایا، یا صراحتاً انکار فرمایا، یا دلالتاً انکار فرمایا، بہی طور کہ فرمایا ذالک جزاء ظلمہم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الآیہ۔
پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ہم پر حرام نہیں ہے۔ تو حسرت تام ہے اگلی شریعتوں سے حکم کا ثبوت اسی وقت ہو سکے گا۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ جب کہ اللہ اور اس کے رسول نے انکار کے بغیر بیان کیا ہو، اور اگر اول ہے تو کتاب کے ساتھ ملحق ہے، اور اگر دوم ہے تو سنت کے ساتھ ملحق ہے، تو اصول 4 ہی رہے اور حسرت تام ہے۔ وَأَمَّا شَرَائِعُ مِن قَبْلِنَا، لیکن اگلی شریعتیں تو یہ کتاب اور سنت کے ساتھ ملحق ہیں، کتاب و سنت کے ساتھ ملحق ہیں۔ وَتَعَامُلُ النَّاسِ ملحق بالاجماع، یہاں پر بھی ایک سوال کا جواب ہے، سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہی کہ اصول کا 4 میں حصر باطل ہے، کیونکہ حکم کا ثبوت کبھی تعامل سے بھی ہوتا ہے۔ حکم کا ثبوت کبھی تعامل، یعنی لوگ عام طور سے کسی چیز پہ عمل پیرا ہیں تو اس کی وجہ سے بھی حکم کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو تعامل بھی مثبت حکم ہے۔ جب تعامل بھی مثبت حکم ہے تو ایسی صورت میں تعامل بھی ایک دلیل ہوئی، تعامل بھی ایک اصل ہے، تو اصول 4 میں محدود نہیں رہے بلکہ 4 سے بڑھ گئے۔ یہ جو میں کہا کہ تعامل سے بھی حکم کا ثبوت ہوتا، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں لوگوں کا عام طور سے عمل ہے کہ بہت ساری چیزوں کا کسی فیکٹری کارخانے میں آرڈر دے دیتے، حالانکہ وہ چیز ریڈی نہیں ہوتی، آرڈر دے کر کے بے ہو جاتی۔ مثلاً ٹیبل، کرسی، پلنگ اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، الماریاں، بے شمار چیز جس کا آج آرڈر دے دیا جاتا اور بے ہو جاتی ہے، حالانکہ اس بے کو جائز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس چیز کی بے ہو رہی وہ بھی موجود ہی نہیں ہے، وہ معدوم ہے، اور معدوم کی بے ناجائز ہے۔ مگر تعامل، لوگ عام طور سے اس پر لوگوں کا عمل ہے، تو تعامل کی وجہ سے بھی حکم کا ثبوت ہوا۔ تو تعامل بھی مثبت حکم، جب تعامل بھی مثبت حکم تو اصول 4 نہیں رہے، 4 سے بڑھ گئے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وَتَعَامُلُ النَّاسِ، اور تعامل ناس اجماع کے ساتھ ملحق ہے۔ جب صورتحال یہ ہے کہ عام طور سے لوگوں کا عمل اس پر جاری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا اجماع ہو گیا اس کے درست ہونے پر۔ مثال کے طور پر تو تعامل ناس اجماع کے ساتھ ملحق ہے، تو اصول 4 ہی رہے، 4 پر بڑھے نہیں۔ وقول الصحابی فیما یوکل، اب پھر ایک سوال مقدر کا یہاں سے جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ سوال وہی پرانا ہے کہ حصر 4 میں باطل ہے، کیونکہ حکم کا ثبوت کبھی قول صحابی سے بھی ہوتا ہے۔ اسی پر قیاس کر کے سب کو سمجھیں آپ۔ تو حکم کا ثبوت کبھی قول صحابی سے بھی ہوا کرتا ہے، تو اصول 4 نہیں رہے، اصول 5 ہو گئے، 4 سے بڑھ گئے، تو 4 میں حصر درست نہیں رہا۔ یہ اعتراض ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ صحابی کا قول جس سے کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے،
جس سے کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے، دیکھنا پڑے گا کہ یہ امر معقول میں ہے یا امر غیر معقول میں ہے۔ امر معقول میں ہے یعنی ایسی چیز میں جس کی وجہ عقل کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے، تو صحابی کا قول اگر امر معقول میں ہے تو ایسی صورت میں صحابی کا قول قیاس کے ساتھ ملحق ہوگا، اور غیر معقول میں ہے تو سنت سے ملحق ہوگا، کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں جب کہ صحابی کا قول یا تو ملحق ہو رہا ہے قیاس سے، یا ملحق ہو رہا ہے سنت رسول اللہ سے، سنت سے ملحق ہو رہا، تو اصول 4 ہی رہے، 4 پہ نہیں بڑھے۔ کہتے ہیں صحابی کا قول امر معقول میں قیاس سے ملحق ہے اور غیر معقول میں سنت سے ملحق ہے۔ والاستحسان، پھر وہی پرانا سوال ہے، اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ حاصل سوال یہ کہ حسرت 4 میں باطل ہے، کیونکہ حکم کا ثبوت کبھی استحسان سے بھی ہوتا ہے، استحسان سے بھی حکم کا ثبوت ہوا کرتا ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ استحسان یہ قیاس سے ملحق ہے۔